امت میں 3 بڑے گروہ ہیں. کتنے ہیں؟ 3. ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم حضرت علی کے نام کے ساتھ نہ تو امام لگا سکتے ہیں نہ مولا لگا سکتے ہیں, حضرت علی کہیں گے. ایک گروہ ہے نہ علی کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں نہ حضرت علی کے نام کے ساتھ وہ مولا کہہ سکتے, وہ کہتے نہیں مولا صرف اللہ ہے. یہ ان کا موقف ہے. ہو سکتا ان کا موقف ہم کون سا کسی کی زبان پکڑ سکتے ہیں. یہ ان کا گروہ ہے, یعنی کہ یہ ان کا عقیدہ ہے, علی کو مولا نہیں کہنا. تو ایک گروہ ہے وہ جب حضرت علی کو مولا کہتا ہے تو وہ مراد لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی ایسا مولا ہے جو ابو بکر صدیق سے بھی پہلے نمبر پر ہے اور نبیوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا یہ ہمارا مولا ہے. تو نبی بھی معاذ اللہ تعالیٰ نبیوں کا درجہ بھی نیچے ہے, علی کا درجہ اوپر ہے, تو وہ اس لحاظ میں مولا مانتے ہیں. یہ 2 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اے علی تیری ذات کے بارے میں 2 گروہ ایسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہو گئے. اب آپ پوچھیں گے کس موضوع پر وہ گمراہ ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ویسے آپ کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. کل کا ویسے بھی موسم ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اللہ نے مہربانی فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 گروہ پیدا ہو گئے تھے. ایک گروہ کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اتنی محبت کی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پر تیار ہو گئے, اتنی محبت میں آگے نکل گئے. اور ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی نفرت کی, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب عیسیٰ کا ابا ہی نہیں ہے, اتنا بغض میں آگے نکل گئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں من کے کی کرنا. وہ اس طرح سے بغض رکھنے میں آگے نکل گئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعے کے پیش نظر مولا کائنات کو فرمایا, تیرے بارے میں بھی 2 گروہ اے پیارے علی گمراہ ہو جائیں گے. تو آج ہمارے سامنے ہے کہ ایک حضرت علی کو مولا ماننے پر تیار نہیں ہے اور دوسرا جو مولا مانتا ہے وہ نبیوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اے پیارے اہل سنت, اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کیا کریں. حضرت علی کو مولا ماننے میں جو معیار مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے وہ معیار ہم اہل سنت اور عاشقان مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا ہے. ہم اس لحاظ کے ساتھ حضرت علی کو مولا مانتے ہیں. سمجھ آئیے بات؟ یہ ایک ونڈ ہو گئی. ہم مولا کائنات کو مولا محبوب کے معنی میں مانتے ہیں, پیارا, محبوب, ولایت کے معنی میں. اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو اور بڑھاتے ہیں. وہ گروہ جو حضرت علی کو معاذ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی آگے لے کر جاتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ غدیر خم پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا. ان کا کیا کہنا ہے؟ غدیر خم پر 18 ذی الحجہ کو حضرت علی کی خلافت اول کہ پہلا خلیفہ جو بنے گا نبی پاک کا وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح, حضرت علی. یہ ان کا کہنا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو 4تھے درجے میں سرکار دو عالم کا خلیفہ بنایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی سبحان اللہ کہہ دیں. یہ ہمارا موقف ہے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نمبر پر ہم مانیں گے اور غدیر خم پر یہ واقعہ ہوا ہے, اس کی میں تھوڑی سی آج آپ کو ڈیٹیل کھول کر بیان کرنے لگا ہوں. لیکن میری جو تقریر ہے نا وہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہوتی ہے, تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ امید نہ رکھیں کہ کوئی درمیان میں شعر بھی آئے گا تو پھر ہم جھومیں گے. نہیں, توجہ کرنی ہے. میرا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے کیونکہ میرے لفظ کیا ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ تو مصطفیٰ کے الفاظ ہیں. غدیر خم پر ہمارا موقف ہے کہ نبی پاک نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں جان لو کہ جیسے میں لوگوں کا محبوب ہوں ایسے میرا پیارا علی بھی لوگوں کا محبوب ہے. یا ان لفظوں میں کہہ لیں کہ جیسے تم مجھ سے پیار کرتے ہو میرے علی سے بھی تم ایسے ہی پیار کرو. یہ ہمارا معنی ہے. اور وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو نبی پاک نے خلیفہ بنایا تھا ہاتھ اٹھا کر کہ اے لوگوں سن لو میرے بعد جو سب سے پہلا خلیفہ ہوگا وہ میرا علی ہوگا. یہ ان کا موقف ہے. اس پر ہم نے یہ جواب دیا
کہ صرف ہاتھ کھڑا کرنے پر اگر یہ معنی نکلتا ہے کہ صرف ہاتھ کھڑا کرنے پر خلافت ثابت ہوتی ہے، تو جب نبی پاک علیہ السلام نے عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے چلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر رکے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان کو صرف بھیجا تھا مکے کے اندر کہ جا کے حالات کا پتہ کرو، اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر ہم عمرے کے لیے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں نے مشرکوں نے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی تو پھر اگلا پلان ہم خود کریں گے۔ اس وقت جب حضرت عثمان غنی تشریف لے کر چلے گئے مکہ المکرمہ کے اندر، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی مکہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان لوگوں نے جا کے افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہی خبر پہنچی تو میرے سرکار نے فرمایا، اے لوگوں سنو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں معنی نکالنے لگا ہوں کہ اگر ہاتھ کھڑا کرنے پر ہی خلافت ثابت ہوتی ہے تو غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا، اور مقام حدیبیہ پر میرے سرکار نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر ایسے بلند کر دیا تھا کہ عثمان کے نام پر جہاد کرنے کے لیے بیعت کرو۔ تو اگر ہاتھ صرف بلند کرنے سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو ہاتھ تو حضرت عثمان غنی کا بھی بلند کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیا ہے کہ نہیں نہ بول دے تسی؟ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ بلند کیا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ واقعہ سبھی کو آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے بلند کر کے کہا تھا کہ صحابہ آگے آؤ اور بیعت کرو جہاد کے نام پر۔ تو پھر تو اول خلیفہ عثمان غنی بنے، ان کا بھی ہاتھ بلند کیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر میں جلدی بیان کرتا ہوں تاکہ علم ٹرانسفر ہو جائے، لوگ ادھر ادھر سائڈ پہ نہ نکلیں، وہ دین بیان کریں جو 1400 سال پہلے نبیوں کے سردار نے ہمیں عطا فرمایا ہوا تھا۔ اگلی بات، ایک دن نبی پاک علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لے کر آئے، اور کیفیت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں ادھر حضرت ابوبکر صدیق پاک کھڑے تھے اور ادھر حضرت عمر فاروق کھڑے تھے۔ تو مجمع دیکھ رہا تھا، تو میرے سرکار نے دونوں یاروں کی شان کچھ اس طرح بیان فرمائی، اے لوگوں سنو، ادھر سے بھی بازو پکڑ لیا، ادھر سے بھی بازو پکڑ لیا، صدیق کا بھی بازو پکڑا، فاروق اعظم کا بھی بازو پکڑا۔ میرے سرکار نے دونوں کے بازو بلند کر دیے تھے۔ پھر کیا خیال ہے، خلافت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ بازو تو ان کے بھی بلند کر دیے۔ اگر غدیر خم پر مولا کائنات کا بازو بلند کیا تو حجرہ انور کے سامنے ان دونوں شہزادوں کے بھی میرے سرکار نے بازو بلند کیے، تو کیا خیال ہے، خلافت کا اعلان ہو گیا؟ نہیں بھئی، ایسے دلیلیں نہیں دی جاتی، میں حدیثوں سے ثابت کر رہا ہوں۔ تو پھر تو مانو خلیفہ کے نبی پاک نے ان کے بھی بازو بلند کیے۔ اور اگلی بات میرے سرکار نے کیا خوب بیان فرمائی، فرمایا لوگوں سنو، یہ نہ کہنا کہ نبی پاک نے صرف یہاں بلند کیا، ہاکذا نبعث یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن میں انہی یاروں کے ساتھ ایسے ہی داخل ہوں گا، قیامت کے دن میں اسی انداز میں اسی سٹائل میں آؤں گا۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ صرف ہاتھ بلند کرنے پر یہ خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اگلی بات سنیے، یہ اس کا کنٹینٹ میں کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ علی کا ہاتھ بلند کیا؟ کیوں ضرورت پیش آئی یہ سنیے، اس کا شان ورود ہے۔ مجھے بڑا افسوس اگر میرا جملہ آپ ضائع کر دیں گے۔ اس حدیث پاک کا ایک شان ورود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت لگائی، کیا شکایت لگائی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں علی کا ایک فیصلہ پسند نہیں آیا۔ شکایت لگا دی مولا علی کی، ان کا نام ہے حضرت اسامہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسامہ۔ تھوڑا میں ڈیپ جانے لگا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، علمی گفتگو ہے یہ، واقعتاً علمی گفتگو ہے، اور علم کو ذرا پرکھنے کی کوشش کریں۔ جامع مسجد بہار مدینہ سے جو بھی پیغام جاتا ہے اس پیغام کے اندر مصطفیٰ کی حدیث ہوتی ہے یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ سنیے میری بات، غدیر خم پر اس کا بیک گراؤنڈ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت اسامہ نے نبی پاک کے دربار میں حضرت علی کی شکایت لگا دی
کہ یا رسول اللہ حضرت علی دا ایک فیصلہ مینوں پسند نہیں آیا تو میرے دل میں علی پاک کے بارے میں بڑے طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں. اب سنیے وہ ذکر حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التصفیہ میں ذکر کرتے ہیں. مال غنیمت میں سے ایک لونڈی حضرت علی پاک نے خود رکھ لی. اس جنگ کے جو کمانڈر تھے وہ تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. میرا سبق یاد رکھیں، جب بھی کسی پاک صحابی کا نام آئے تو سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں. تو حضرت اسامہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھی شکایت لگائی، اور جب غدیر کا موقع آیا تو حضرت اسامہ کے ذہن میں ابھی بھی وہ لفظ تھے کہ میں سرکار نوں بھی دسنا وا کہ مولا علی پاک نے اے کام کیتا کہ بغیر پوچھے ہی وہ ایک لونڈی رکھ لی ہے. تو کیا ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ شکایت سنی حضرت اسامہ کی اور حضرت بریدہ، یہ ایک اور مقام پر حدیث پاک میں حضرت بریدہ کے الفاظ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے اسامہ یا حضرت بریدہ میری بات سنو، جو علی نے خود حصہ لیا ہے، بڑا نازک پوائنٹ پہ میں آ گیا ہوں، جو علی نے اپنی مرضی سے غنیمت سے حصہ لے لیا ہے، ابھی علی کا حق اور بھی ہے، علی اور بھی لے سکتے ہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. تو اے اسامہ ایک بات اور یاد رکھنا، علی کے بارے میں بغض نہ کرو، جیسے میں تیرا محبوب ہوں علی بھی تیرا محبوب ہے. یہ اس مقام پہ میرے سرکار نے یہ جملہ بولا تھا، تو جس کی عربی یہ بنتی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. تو اے پیارے اسامہ یا اے بریدہ میری بات سننا، علی نے غلط کام نہیں کیا، علی کا حق بنتا تھا اور مزید حق بنتا تھا، علی پاک اور بھی لے سکتے تھے. تو حضرت بریدہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار نے یہ جملہ بولا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علی کی محبت میں اضافہ فرما دیا. یہ تھا وہ واقعہ جس کی وجہ سے میرے سرکار نے یہ جملہ بولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اور حضرت یہ ایک شان ورود ہے، ایک اور ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے خود نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک خط لکھا تھا حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ پسند نہیں آیا. تو اس خط کے پڑھنے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں سن لو، جو مجھے محبوب مانتا ہے علی کے بارے میں بغض نہ رکھے، علی کو بھی محبوب مانو. یہ دوسرا. اسی طرح حضرت بریدہ کا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا ہے اور حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے. جن تین واقعات کے جواب میں میرے سرکار نے یہی جملہ بولا تھا کہ لوگوں جیسے تم مجھ سے پیار کرتے ہو میرے علی سے بھی پیار کرو. تو تب کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور آگے آ کے کہا کہ ہنی اللہ کا، اے ابی علی بن ابی طالب ہنی اللہ کا، تجھے مبارک ہو کہ نبی پاک نے علی کو ہمارا مولا بنا دیا. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پیش فرمائی تھی. ٹائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور ابھی تقریر کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے، پلیز ذرا ویٹ کریں. ایک میں حوالہ اور دینا چاہتا ہوں. اچھا آپ اب بتائیں، جتنی تقریر میں نے کی ہے، جو لوگوں کا یہ موقف ہے اور یہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ غدیر خم پر علی کے لیے خلافت کا اعلان کیا گیا، وہ خلافت کا اعلان صرف لوگوں کی شکایت لگانے پر کیا گیا. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی، سپوز کہ اگر حضرت اسامہ شکایت نہ لگاتے، حضرت بریدہ شکایت نہ لگاتے، یا پھر حضرت خالد بن ولید سرکار کے دربار میں حضرت علی کی شکایت نہ لگاتے، تو پھر تو مولا علی دی خلافت رائی گئی سی. تسی نہیں سمجھ رہے میری بات میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ شکایت لگی تے تا خلافت لبی میرے علی نو. کیسی دلیل دیتے ہیں لوگ. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام حج کر کے واپس آ رہے تھے اور رستے میں غدیر خم تھا، وہاں پر شکایت لگی تو فوری طور پہ نبی پاک نے، بچوں کو بٹھاؤ جی، فوری طور پہ نبی پاک نے علی کا ہاتھ بلند کر کے فیصلہ کر دیا ہے.
اگر علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا نبی پاک علیہ السلام نے تو جتنے زیادہ حاجی کٹھے سن وہ اعلان اوتھے کر دے ہاں میرے مصطفیٰ. سمجھنے والی بات ہے. حج کرنے کے بعد حاجی واپس جا رہے ہیں, نبی پاک واپس آ رہے ہیں, درمیان میں یہ شکایت لگ گئی, ادھر میرے سرکار نے یہ جملہ بول دیا. تو اگر علی کی خلافت ہوتی, ثابت کرنا ہوتی, تو میرے سرکار کو زیادہ بہترین موقع کون سا تھا بتائیے؟ رستے میں اعلان کرنا تھا کہ حج کے بڑے موقع پہ اعلان کرنا تھا؟ وہ تسی بول دے تنوں بھوک نہیں لگی؟ سبحان اللہ کہو ذرا. اگر یہ واقعتاً خلافت کا اعلان ہوتا تو بہتر موقع تو حج والا تھا, جہاں سارے ملکوں سے مسلمان تھے. اس وقت سرکار اعلان کرتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا, وہاں تو کیا نہیں, تو ایک شکایت لاؤں تے خلیفہ بن گئے. یہ بخاری شریف سے آخری حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. حدیث پاک نمبر ہے 4447, بخاری کی روایت ہے 4447, جس میں یہ پیغام ہے کہ غدیر خم پر خلافت کا اعلان نہیں ہوا. حدیث پاک ایسے سنانے لگا ہوں جس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ غدیر خم پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علی کو خلیفہ اول بنایا گیا, اس حدیث پاک سے ثابت ہو جائے گا کہ غدیر خم پر نبی کی خلافت کا اعلان ہے. ایک باری سارے بولو پلا, اللہ کرے میں بھی بلاؤں تے کامیاب ہو جاواں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ کرنے لگے تو واڈے تے میرے سرکار بلکہ نبیوں دے سردار ہو گئے بیمار. گل توجہ نال سنیو. تے حضرت علی پاک نبی پاک دا حال چال پوچھ کے جدو کمرے چوں باہر نکلے تے اگے حضرت سرکار دے چاچا جان ابن عباس کھڑے ہوئے نے. تے لوکاں نے پوچھا اے علی دسو سرکاراں دا کی حال ہے, سرکاراں دا کی حال ہے؟ تے حضرت علی پاک نے فرمایا سرکاراں دا حال ٹھیک ہے, سرکاراں دا حال ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس بیان فرماؤں لگے علی پاک تہاڈا کی خیال ہے آپاں رل کے نبی پاک علیہ السلام دے کول چلیے کہ سرکاراں دی طبیعت بڑی خراب ہے, خورے اللہ تعالیٰ نو کی منظور ہے. ذہن وچ کیفیت بندے دے آ ہی جاندی ہے نا کہ اب کتنی کی زندگی باقی اندازہ لگ جاتا ہے. اس چیز کے پیش نظر حضرت ابن عباس نے حضرت علی کو پکڑا کہ جب حضرت علی سرکار سے باہر نکلے کمرے سے اور پکڑ لیا, لوگوں نے حال پوچھا کہ نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو حضرت علی پاک نے فرمایا سرکار ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس نے بازو پکڑا. اب جملہ غور سے سننے والا ہے, تو فرمایا کہ اذهب بنا الی رسول اللہ, اے علی ساڈے نال رل کے ذرا نبی دے کول تے چلیے. بڑا اہم پوائنٹ آ گیا حدیث پاک کا. کیوں واپس جانے لگے نبی کے پاس؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی کو ساڈے نال واپس چلو نبی پاک دے کول جانا وا. فَلَنَسْأَلُهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ, کہ اے علی خلافت دا فیصلہ کروا لیجیے. ادھر بھی بولو سبحان اللہ, اتوں بھی بولو سبحان اللہ, ادا تو ادا ہی صحیح. اور نبی دے کولو اہم کام دے بارے فیصلہ کروا لیجیے. اور یہ جو حاضل امر لکھا ہے یہ خلافت کے بارے میں ہی تھا کہ نبی پاک سے خلافت کے بارے میں سوال کر لیجیے. تو آگے حضرت علی نے کیا فرمایا جا کے ذرا سنیے. فرمایا جب آپ نے فرمایا کہ چلو چلیے, ان کان فینا علمنا ذالکا, اگر خلافت کا حکم ہمارے لیے ہوا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. حضرت ابن عباس کا جملہ سنیے, اے علی نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اگر خلافت ہمیں ملے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا, اگر ہمارے علاوہ کسی کو ملی عَلِمْنَاهُ تو تاوی سانو پتہ لگ جاؤ. یعنی یہ یقین رکھیں مسلمانوں, بات خلافت کی ہو رہی ہے. تو اگو علی پاک نے فرمایا کہ فقال علی انا واللہ لئن سألناہ رسول اللہ, اگر اسی ایس موقع تے سرکاراں دے کولو پوچھن گئے, یہ کون کہہ رہا پلا, کون کہہ رہا؟ علی پاک نے کو جواب دیتا
اے ابن عباس اگر ہون اسی نبی پاک دے کولوں خلافت دے بارے پوچھن گئے فمانا ہا، اگر نبی پاک نے ساڈے بارے منع کر دیتا بھی خلافت تانوں نہیں لبنی، تے نبی پاک نے فرمایا پھر نبی تو بعد لوکاں نے بھی سانو خلافت نہیں دینی۔ اس کر کے میں نبی پاک دے کولوں اے جملہ نہیں سننا چاہتا، اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ اس کر کے میں سوال نہیں کرنا نبی پاک دے کولوں کہ یا رسول اللہ تواڈے تو بعد خلافت کدھر جائے گی، اہل بیت والوں آئے گی یا کس پاسے جائے گی۔ حضرت علی پاک نے ابن عباس کو واضح طور پہ کہہ دیا نہ میں نہیں خلافت دے بارے پوچھن جانا۔ اب میں آپ سے آخری سوال کرنے لگا ہوں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات کے بارے میں یہ پتہ ہوتا کہ نبی پاک نے غدیر خم پہ موقع پر مجھے تو پہلے ہی خلافت عطا فرما دی ہے، تو حضرت علی پھر آگے کا تو انکار کرتے پھر رہے۔ پوائنٹ ذہن میں آیا کہ نہیں؟ تو حضرت علی کے جملے نے بتا دیا کہ غدیر خم کا جو معاملہ ہے اس پر اگر خلافت ہوتی تو حضرت علی پاک یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کون سی خلافت کا فیصلہ کروانے جا رہے ہیں، نبی پاک نے تو مینوں غدیر خم تے خلافت دیتی سی، لیکن یہ جملہ نہیں بولا یہ ہے کہ میں کوئی نہیں پوچھنا، اگر نبی پاک نے سانو منع کر دیتا پھر تانوں خلافت نہیں لبنی تو پھر ساڈا کی بنے گا۔ یہ بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر خلافت کا اعلان نہیں ہوا، حضرت علی کو محبوب بنانے کا اعلان ہوا ہے۔